بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے ارض فلسطین کے مظلوموں، تیرے لہو کی خوشبو عرب کے صحرا سے آ رہی ہے۔ یہ خون ناحق چھپے گا کب تک جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم۔ ایک دور ایسا آیا کہ اس ظالم حاکم نے جو ہے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ان کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ رکھنے کا حکم کیا، اس لیے کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ اے حاکم، ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، وہ تمہارے تخت تاج کو جو ہے برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب نجومیوں نے یہ کہا تو وہ ظالم حاکم کون تھا؟ اس کا نام تھا فرعون۔ قرآن میں اس کے تذکرہ موجود ہے۔ اس نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ان کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا حکم جاری کیا، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ چھوڑنے کا اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ یہ تاریخ کے ایک خطرناک سیاہ ترین جو ہے دور گزرا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو ہے عرب میں اس حد تک جاہلیت کا دورہ تھا کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو حقوق دینے کا، ان کی عزت کا، تعلیم کا، تربیت کا تو دور کی بات ہے۔ جب کسی کے ہاں جو ہے جب لڑکی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کرتے تھے، لڑکی پیدا ہونے ان کو معیوب سمجھتے تھے، وہ اپنے نحوست سمجھتے تھے، اور جو لڑکا پیدا ہوتا ان کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ ہے تاریخ کے دو خطرناک ترین سیاہ دور گزر چکا ہے۔ لیکن 21ویں صدی میں فرعون کے دور سے بھی بڑھ کر، اور پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل عرب کی جو دور جہالت، جو لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، اس دور سے بھی خطرناک ایک دور، ایک ایسا فرعون نے سر اٹھایا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے حاکم بھی گزرے، ظالم حاکم اور ظالم قوم بھی گزرے ہیں، لیکن کسی بھی ظالم کا، کسی بھی قوم کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور نہ وہ دیر پاس زندگی حاصل کر سکا۔ دیکھیں کہ قرآن نے فرمایا کہ کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ دنیا کو دیکھیں، سیروا فی الارض، دنیا میں گھومے پھریں، دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آج فرعون کا انجام اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جو ہے فرعون کا وہ ناپاک مردہ جسم اب بھی عجائب گھر میں مصر میں موجود ہے، دنیا کی عبرت کے لیے، عبرت کے نشان کے لیے رکھا ہوا ہے، اب بھی موجود ہے۔ نمرود کا انجام کیا ہوا، دقیانوس کا انجام کیا ہوا، شداد کا انجام کیا ہوا، یہ سارے مجرم تھے، جھوٹے تھے، کاذب تھے، ان کا انجام برا ہوا۔ شداد کو تو، نمرود کو تو ایک مچھر نے، چھوٹا سا مچھر جس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اس نے مار ڈالا، دماغ میں جا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم قوم کو، ظالم حاکم کو جو ہے دیر پاس زندگی نہیں دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو تھوڑا مہلت دیتا ہے، اور حد سے جب گزر جاتا ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کیا کہ اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ اب نکلیں آپ، کہ فرعون حد سے گزر گئے ہیں، اس کی سرکشی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس کا قبلہ درست کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے گھر میں پالا پوسا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے جب اللہ کی نظر ہو، اللہ کی منشا، نظام قدرت کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی فرعون کا خاتمہ حضرت موسیٰ نے کیا اللہ کے حکم سے۔ آج جو ہے وہ نمرود، وہ فرعون، وہ دقیانوس، وہ شداد، وہ دنیا کے ہر تاریخ کے دور کے، یعنی کہ ہٹلر، یعنی کہ ہلاکو خان، چنگیز خان، جاج بن یوسف، ان کو دیکھیں، یہ بھی بہت بڑے قاتلین میں ہیں۔
ظلم و بربریت کو انہوں نے انتہا کر دی. لیکن آج بھی وہ نمرود، شداد، دقیانوس، ہلاکو خان، چنگیز خان جو ہے جہنم میں جو ہے اس وقت کے جو فرعون ہے، نمرود ہے، ظالم جو قوم ہے اسرائیل اور اس کے مددگار شیطانی صہیونی طاقت نیتن یاہو کے حکم سے اور اسرائیلی افواج اور بائیڈن کے حکم سے اقوام مغرب مل کر جو ہے متحد ہو کر مسلمانوں کے مال و خون کو حلال سمجھ کر تہس نہس کر رہے ہیں. ان لعنتیوں کا جو ہے انجام برا ہونے والا ہے، ان قریب ہے. اور یہ خون ناحق چھپے گا کب تک جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے. خون ناحق کا ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. اب دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. انجام آخر تک اب ان کا منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان ظالم قوموں کو پھر ان کو لوگوں کو قرآن کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کو دیکھیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا. حد سے جب گزر گیا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے پتھر برسا کر، کسی کو ہواؤں کے جرمٹیں اور لہریں بیچ کر، کسی کو پانی میں ڈبا کر جو ہے ان سب کو غرق کر دیا. ان کا نام و نشان جو ہے وجود کو ہی خاتمہ کر دیا. آج اس اسرائیل اور ان کے مددگار کا بھی جو ہے وجود اب خطرے میں ہے. ان کا وجود جو ہے خطرناک قسم کے ان پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے. اب وہ اس کا انتظار کریں. ہمارے مظلوم فلسطین کے جو ہے اس وقت تعداد و شمار کے مطابق عالمی میڈیا کی طرف جو ہے 35,000 تک پہنچ چکے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. کتنے ہزار جو ہے ملبے تلے جو ہے اب دبے ہوئے ہیں. اور ان ظالموں کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ظلم کر رہے ہیں. فرعون نے تو نسل کشی لڑکوں کا کیا، اور عرب جاہلیت میں جو پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل جو ہے لڑکیوں کا نسل کشی کیا. اور یہ لعنتی ظالم نیتن یاہو، بائیڈن اور اسرائیلی جو ہے فوج اور اس کے مددگار جو ہے یہ تو لڑکیوں کے بھی قاتل، لڑکوں کے بھی قاتل، جوانوں کے بھی قاتل، ماؤں بہنوں کے بھی قاتل، عالم انسانیت کے قاتل، مساجد کے بھی قاتل، مدارس کے بھی قاتل، اور شفا خانوں کے بھی قاتل، اسپتالوں کے قاتل، مریضوں کے قاتل، اور ایون یہاں تک کہ ہزاروں جانور بھی جو ہے بے درجی سے تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں پھیلا کر جو ہے وہ بم کی زد میں آ کر جو ہے وہ مرے. حیوان تو حیوان ہے. اور اس حد تک ہمارے پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ عدل انصاف ہے، یہ تاریخ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حلال گوشت جانور کو ذبح کرتے وقت بھی جو ہے کسی زندہ جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. سبحان اللہ. اس پیغمبر اسلام خاتم النبیین کے اس الفاظ پر، اس حکم پر جو ہے قربان جائیں تمام مسلمانوں کی جانیں. لیکن آج یہ اسرائیل کے ظالم حاکم کے حکم سے یہ اسرائیلی افواج کیا کر رہے ہیں؟ مظلوم فلسطینیوں کے خون اس طرح چوس رہے ہیں کہ بھائی کے سامنے بیٹے کو، بیٹے کے سامنے باپ کو، بیٹی کے سامنے والدہ کو، والدہ کے سامنے بیٹی کو، بہن کے سامنے بھائی کو، بھائی کے سامنے بہن کو جو ہے قتل کر رہے ہیں. اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بیماروں پر بم برسا رہے ہیں، ہسپتالوں کو تہ بالا کر رہے ہیں، مساجد کو برباد کر رہے ہیں. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسجدوں میں کیا ہوتے ہیں، ہر گھر میں کیا ہوتے ہیں، قرآن ہوتے ہیں، قرآن پاک. جہاں بم جس گھر میں بیٹھتے ہیں، جس مسجد پر گرتے ہیں، اب قرآن بھی شہید ہوتے ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ انسانوں پر بمباری کریں، انسانوں پر نہیں، قرآن پاک کی بھی رحمتی ہو رہے ہیں. کوئی بھی انسان جب کسی گھر کو، مسجد کو جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں تو قرآن بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی جل جاتے ہیں. تو یہ ان کے ظلم کی انتہا ہے، انتہا ہو رہے ہیں. لیکن کاش، افسوس اس بات کی ہے کہ تمام ستاون اسلامی ممالک جو ہے کہ حکمران بادشاہان وقت جو ہے خاموش ہیں. یہ امداد کی حد تک، یہ احتجاج کی حد تک، یہ مذمت کی حد تک. ہمارے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے ایمان کو تولا ہے انہوں نے، پیمانہ ہمیں پیش کیا ہے. کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ. تم جب کوئی ظالم قوم، ظالم حاکم جبر کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے دیکھیں تو اپنے ہاتھ کی قوت سے اس کو نابود کر دیں. اگر یہ استطاعت نہ ہو تو زبان کا استعمال کریں. زبان کا استعمال کریں تو عوام کا کام ہے. عوام تو مذمت کر رہے ہیں، احتجاج کریں. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جو ہے
اسرائیل ان کے مددگاروں اقوام مغرب کی جو ظالمانہ کارروائی کی شدید مذمت کر رہے ہیں، اظہار نفرت کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں۔ مسلمان حاکموں کو، مسلمان بادشاہوں کو، مسلمان صدور کو چاہیے کہ اسرائیل کی اس ظالمانہ کارروائی کو روکنے کے لیے ہاتھ کی طاقت کا استعمال کریں۔ یہ کرے تو ایمان کا ثبوت ہوگا، نہیں تو جو ہمارے ایمان کمزور ہونے کی یہی پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق ہمارے ایمان کمزور ثابت ہوں گے۔ تو یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمان ممالک کو، عوام تو احتجاج کر رہے ہیں، تمام اسلامی صدور بادشاہان وقت کو اسرائیل کی اس ناپاک عزائم کو، ارادے کو، طاقت کو خاک میں ملانے کے لیے اخلاقی جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس سے، مشائخ سے، علماء سے، سادات سے، بزرگ لوگوں سے التماس ہے کہ فلسطین کو، مجاہدین کو، ہم یمن کے ان فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور عزم و استقلال کے ساتھ جو ہے غزوہ بدر و حنین کو وہ یاد تازہ کر رہے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کریں۔ وہ 200 دن ہونے والا ہے کہ اب تک جو ہے فلسطین کو وہ فتح حاصل نہیں کر سکا اور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سرزمین اولیاء ہے، سرزمین انبیاء ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ تم اگر فتح حاصل کرنا چاہتے یہ اسرائیل کی اور امریکہ کی بھول ہوگی، یہ کبھی فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب تم کو جو ہے تمہاری ظالمانہ ہمارے مسلمان فلسطینیوں کے خون ناحق کا، ایک ایک خون کا قدر کا حساب دینا ہوگا۔ قہر و خداوندی کا جو تم لوگ سزا بھگتنے کے لیے اب تیار ہو جائیں۔